آپ کو دفاع کر رہا ہوں گروپ میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ پرسنل میں تو آپ ثابت نہیں کر سکیں، گروپ میں بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ جو فیض علم صدیقی کے تھا اس نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی اور انہوں نے خروج کیا تھا یزید کے خلاف، اور دوسرا انہوں نے یہ لکھا کہ مسلم بن عقیل کے تعلق سے یہ جتنی بھی روایات کہی جاتی ہیں کہ وہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کی قتل کی جب خبر ملی تو ان کے بھائیوں نے کہا نہیں ہم کوفے میں جا کے بدلہ لیں گے، وہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ بلکہ مسلم بن عقیل کو، یہ فیض علم صدیقی کے الفاظ ہیں اس کی کتاب کے اندر، مسلم بن عقیل کو ان کی بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور قتل پہ قصاص نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنی بھی روایات آتی ہیں کہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آگے چلے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہمیں اپنے بھائی کا سایہ چاہیے، یہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں۔ یہ فیض علم صدیقی کی بات۔ دوسری بات فیض علم صدیقی کا اوپر جو میں نے پیج لگایا تھا، بات میں نے جب اوپر فیض علم صدیقی کا پیج غلطی سے لگایا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ جی صلاح الدین یوسف نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ صلاح الدین یوسف سے یہی باتیں مجھے آپ اس کی کتاب سے ثابت کر کے دو۔ اوپر انہوں نے لکھا ہے فیض علم صدیقی نے کہ جب ابن زیاد کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت جو ہے نا تمہیں دمشق تک لے کے جائے گی، یزید کی بیعت کر لینا، ٹھیک ہے۔ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں، جو سب علماء نے لکھا ہے کہ یزید نے کہا کہ پہلے ابن زیاد نے کہا پہلے میری بیعت کرو، لیکن بیعت نہیں اور جنگ کر لی۔ جبکہ فیض علم صدیقی یہ لکھتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد نے مان لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت کے تحت آپ چلو دمشق اور جا کے یزید کی بیعت کرنا، لیکن کوفی ان کے خیمے میں گئے شہید کر دیا۔ یہ باتیں مجھے صلاح الدین یوسف سے ثابت کریں۔ اسی طرح مسلم بن عقیل کو بغاوت کے اوپر، خروج کے اوپر قتل کیا گیا، یزید کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خروج کیا، بغاوت کی، یہ الفاظ مجھے صلاح الدین یوسف ثابت کرو۔ اور یہ الفاظ مجھے صلاح الدین یوسف ثابت کرو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے ان کے خیمے کے اندر گھس کے جو ہے نا شہید کر دیا، اور ابن زیاد کی فوج کو پتہ نہیں تھا، اور ابن زیاد نے بیعت کے بارے میں کہا تھا کہ ہم جو سے ہیں وہ تمہیں یزید کے پاس لے کر جائیں گے۔ یہ مجھے صلاح الدین یوسف کی کتابوں سے ثابت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ نے پرسنل میں تو نہیں کیا، ادھر ادھر کی آپ کر رہے ہیں، اور بس مجھے یہ تین الفاظ چاہیے صلاح الدین یوسف کی کتاب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندے مجھے بات ہی سمجھ آتی ہے فاروق بھائی، آپ کبھی کہتے ہو بھائی میں خاموش ہوں، مجھے کسی چیز پہ بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے اوپر تنقید شروع ہوئی آپ وہاں پہ بالکل خاموش ہو گئے، لیکن پھر وہی کام آپ نے پھر شروع کر دیا۔ فیض علم صدیقی، اللہ کے بندے اگر فیض علم صدیقی رحمہ اللہ کو آپ ناسبی کہتے ہو دعویٰ پیش کرو، آپ کو کہ میں پکا ناسبی ہے، میں انشاءاللہ اس کا دفاع کروں گا، پھر تو گفتگو کا مزہ بھی آئے گا۔ لیکن پیارے ابھی آپ کے پاس جب جواب نہیں رہتا آپ یہ کہنا شروع کر دیتے فاروق بھائی مجھے بات سمجھ نہیں آتی، آپ خاموش ہیں۔ میرے بھائی آپ نے کہا، میں نے غلطی سے پوسٹ ادھر لگا دی تھی، آپ نے یہ کہا کہ یہ ساری باتیں صلاح الدین یوسف والی ہیں، میں نے تو نہیں کہا نا۔ اب مجھے آپ نے یہ صرف موقف اس لیے پیش یہاں پر کیا کہ سب یہ کہیں کہ ہاں دوسرے علماء نے بھی یہ چیزیں پیش کی ہیں، تو فیض علم صدیقی نے کوئی نئی بات نہیں کی، یہی بات ہے۔ اب مجھے آپ صلاح الدین یوسف کی کتاب سے مسلم بن عقیل کا قتل قصاص تھا، اس کا قصاص کسی نے نہیں مانگا کیونکہ وہ اس نے بغاوت میں قتل کیا تھا، یہ چیز۔ دوسری بات مجھے آپ یہ چیز ثابت کرو صلاح الدین یوسف کی کتاب سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفیوں نے ان کے خیمے کے اندر جا کر شہید کیا، اور ابن زیاد نے بیعت کے بارے میں مان لیا تھا کہ دمشق میں جا کے یزید کی بیعت کرنا۔ یہ صلاح الدین یوسف کی کتاب کے پوسٹ لگا دو، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خود آپ غلط بات کرتے ہو، پھر الٹا میرے پر آپ تنقید کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو خاموش ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں نا، مجھے پتا چل رہا ہے کہ کتنی باتیں آپ کہتے ہو کہ جی انہوں نے ایسا لکھا ہے، نہیں ایسا ہے ہی نہیں، وہ ساری ہیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے نا۔ ابھی آپ نے یہاں پہ کہہ دیا صلاح الدین یوسف نے بھی یہی موقف ثابت کیا، تو ثابت کرو صلاح الدین یوسف کی کتابوں سے یہ دو باتیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندے یہ کتاب تو آپ ہی نے مجھے سینڈ کی تھی پی ڈی ایف میں، شاید لگتا ہے بھول گئے ہیں، تو پڑھ کر میرے بھائی میں آپ کو کتنی سمپل سی بات کر رہا ہوں، یہ جتنی چیزیں آپ ماشاءاللہ اکٹھی کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کیا ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے؟ ایمانداری سے مجھے بتلانا، آپ خود بتلاؤ۔ میری خاموشی یہی ہے کہ میں اس کے اوپر ناسبت کا ٹھپا نہیں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی کتابیں پڑھی ہیں تو ملی ہیں تو پڑھوں گا نا، پڑھوں بھی نا۔ اب آپ کہہ دو پڑھوں بھی نا، اب جب کتاب پڑھ رہا ہوں اور ایک پیج لگ گیا تو آپ نے ساتھ یہ کہہ دیا جی صلاح الدین یوسف کا بھی یہی موقف ہے، انہوں نے کون سی نئی بات کی ہے؟ کیونکہ تاکہ سارے آدمی یہی سمجھے کہ نہیں یار دوسرے علماء نے بھی یہی چیزیں لکھی ہے، فیض علم صدیقی نے کوئی نئی چیز تو نہیں لکھی نا۔ آپ مجھے یہ دو باتیں صرف، مسلم بن عقیل کا بغاوت کے اوپر اس کو مارا گیا، یہ شہید کیا گیا، اور ان کے بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قصاص لیں گے، یہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں، یہ ثابت کرو۔ دوسرے یہ دو پوسٹیں جب آپ کو مل جائے نا، تین چیزیں، مسلم بن عقیل کا قتل اس کی بغاوت کی وجہ سے ہوا تھا، مسلم بن عقیل نے بھائیوں نے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندے یہ کتاب تو آپ ہی نے مجھے سینڈ کی تھی پی ڈی ایف میں، شاید لگتا ہے بھول گئے ہیں، تو پڑھ کر میرے بھائی میں آپ کو کتنی سمپل سی بات کر رہا ہوں، یہ جتنی چیزیں آپ ماشاءاللہ اکٹھی کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کیا ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے؟ پھر جو سے پھیرنے کی بات کی جی خروج کرے تو کیسا ہوگا، مسلم کے خلاف خروج کر دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات کر دیتے ہو پڑھی ہوتی ہے نہیں۔ صلاح الدین یوسف نے یہی بات کی ہے جو فیض علم نے کی، کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے ثابت کرو یہ تینوں چیزیں، ادھر ادھر کی قیاس رائیاں مت لڑاؤ۔
ٹھیک ہے نا, ادھر ادھر کے قیاس رائیاں نہیں چلیں گی. آپ مجھے اس کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت کرو آپ سے, اور جب یہ تین چیزیں ثابت ہو جائیں تو مجھے بتا دینا کہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جس طرح یزید رحمہ اللہ کے دفاع فیض علم صدیقی رحمہ اللہ نے کیا ہے, اسی طرح ثانیہ کربلا میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے یزید رحمہ اللہ کا اسی طریقے سے دفاع کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی الحمدللہ, جس طرح حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ نے یزید رحمہ اللہ کا دفاع کیا اپنی کتاب میں, اسی طرح فیض علم صدیقی رحمہ اللہ نے بھی دفاع کیا. ابھی آپ ناسبیت کی طرف مت آؤ, ٹھیک ہے نا, پھر آپ ادھر سے بھی نکلو گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, میں نے کسی کو جھوٹا کیا کرنا, کسی کو غلط ثابت کیا کرنا. ہاں یہ ہے, جو لوگ کسی کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر دلیل کے, اس کو صحیح ثابت کر رہا ہوتا ہے. جی دفاع بھی کرنا ہے تو صحیح کرو نا, دفاع بھی آپ کرتے ہو صحیح کرو. ادھر ادھر کی باتیں, ایسی ایسی باتیں کر کے جو ہے دوسرے کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو, یہ طریقہ کار اچھا تو نہیں ہے نا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی بھائی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, میں آپ کی آڈیو سن رہا ہی نہیں ہوں جب تک آپ صلاح الدین یوسف کی کتاب میں یہ مجھے ایسے ہی الفاظ نہیں دکھاؤ گے جو فیض علم صدیقی نے لکھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کتاب پڑھ لیں اچھے طریقے سے, جتنی بھی اس کی کتابیں ہیں, کیونکہ جو آپ نے حوالے یہاں پہ پیش کیے ہیں ان سے ناسبیت ثابت نہیں ہوتی. میں نے اس لیے آپ کو کہا یہاں پہ ماشاءاللہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ بھی زندہ ہے, ارشاد البصری حافظ اللہ بھی زندہ ہے, اور حافظ محمد شریف حافظ اللہ بھی زندہ ہے, اور ماشاءاللہ شیخ طالب الرحمان حافظ اللہ بھی زندہ ہے. آپ ان کے پاس جائیں اور یہ جو حوالے جات آپ نے لیے ان کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ اس سے بندہ کوئی ناسبی ثابت ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلیں گی. آپ نے کہا کہ فیض رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جس طرح حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ دفاع کیا ہے کس کا, یزید رحمہ اللہ کا, اسی طرح دفاع کیا ہے فیض علم صدیقی رحمہ اللہ نے کس کا, یزید رحمہ اللہ کا. ان میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا دونوں. میں یہاں پہ ناسبیت ثابت کرنے کے لیے بیٹھا, آپ جھوٹے ہو گئے. آپ نے یہ بات کی کہ فیض علم صدیقی نے کوئی نئی بات نہیں کی, صلاح الدین یوسف نے بھی یہی بات بیان کی. اب ناسبیت کے فتوے پہ آ گئے ہو آپ کہ ناسبیت ثابت نہیں ہوتی. آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ صلاح الدین یوسف نے بھی یہی باتیں لکھی ہیں. صلاح الدین یوسف کی کسی کتاب سے یہ باتیں ثابت کر دو, بات ختم ہو جائے گی. نہیں تو آپ جھوٹے ہو اس بات میں, بات ختم ہوگی. آپ نے کہا ہے نا کہ فیض علم صدیقی نے کوئی نئی بات نہیں کی, وہی باتیں کی جو صلاح الدین یوسف نے کی. میں نے کہا اس کو ناسبیت کا فتویٰ بھی لگایا اس کے اوپر. میں نے کہا کہ اس عبارت کی وجہ سے وہ ناسبی ہو جاتا ہے. میں تو اس کی عبارت لگائی, وہ بھی غلطی سے لگ گئی تھی. میں تو عدنان کو بھیج رہا تھا پرسنل میں, اور عامر بھائی کو بھیج رہا تھا پرسنل میں, تو وہ غلطی سے یہاں لگ گئی. اس کا بھی آپ نے جواب دیا کوئی نئی بات نہیں کی صلاح الدین یوسف نے کی. اب مجھے صلاح الدین یوسف کی باتیں ثابت کرو کتابوں سے, نہیں تو آپ اس معاملے میں جھوٹے ہو. یزید کا دفاع اب بات کو پھیر رہے ہو, پھیرتے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پھیرو پھیرو. اس کا مطلب صلاح الدین یوسف اور فیض علم صدیقی نے جو کربلا کے واقعات ہیں یہ علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں. تو یہ جھوٹ ہو گیا آپ کا صلاح الدین یوسف میں کہ انہوں نے کربلا کا ایک جیسا بیان کیا. ٹھیک ہے, تو جھوٹ مت بولا کرو. ماشاءاللہ آپ صاحب علم آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو دفاع کرنا ہے نا ایسی چیزوں سے کرو جو صحیح ہو, جھوٹ بول کے دفاع نہیں ہوتا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام نہاد خلافت کے جو الفاظ ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے, اور وہ انہوں نے نہیں کہے بلکہ وہ کسی اور کی عبارت کتاب کی. اب مجھے بتائیے کہاں سے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کیا, یا کسی دیوبندی کی یا کسی شیعہ کی کتاب کا ریفرنس دیا, یہ ان کا اپنا موقف ہے. دوسرا امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی مسلم کے اندر, صحیح مسلم کے اندر انہوں نے گھڑی ہوئی, دیکھا نا, گھڑی ہوئی جو من گھڑت رتیس تھی, من چلے نے حدیث سفینہ گھڑی, اور امام مسلم نے اس کو اپنے مسلم میں درج کر کے ہتھیار بنا دیا. تو یہ بھی امام مسلم والی بات بھی صحیح ثابت ہے, جو ان کی کتاب ہے واضح طور پہ, اور اس میں کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے یا کسی دیوبندی بریلوی شیعہ کا ریفرنس نہیں ہے. وہ خود یہ بات بیان کر رہے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی بڑے سے بڑا جلیل القدر علماء کے سامنے یہ چیز رکھ دو اور کو کہ کیا فیض علم کی اس عبارت سے ان کے اوپر ناسبت ثابت ہوتی ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ کے بندے کتنی کس چیز میں محنت کر رہے ہو. یہ جو چیزیں ہیں نا, بڑے سے عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ یا محمد شریف صاحب ہیں, اور دوسرے کیا کہتے ہیں ارشاد الحق قصری حافظ اللہ, ان کے سامنے یہ چیز رکھیں, ان کا کہ جی اس چیزوں سے بندہ ناسبی ثابت ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے بندے, یہاں پر فتوے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا فیض علم صدیقی ناسبی نہیں یہ لکھا ہے, میں نے یہ کہا, میں نے ناسبی کی بات نہیں کی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے. کیا یہ بات سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھی ہے, یا انہوں نے واقعی لکھا ہے نام نہاد جو ان سے خلافت؟ اور دوسرا امام مسلم کے بارے میں فتوے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. فتوے کو چھوڑ دیں, فتویٰ جس نے لگایا یا نہیں لگایا, فتوے کی بات نہیں کر رہا. بات عبارت کی ہو رہی ہے. کیا یہ عبارت ان سے ثابت ہے, اور کیا یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے یا کسی دوسری کتاب کا ریفرنس ہے, یا انہوں نے اپنا موقف لکھا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو عبارت ہے یہ صدیقہ کائنات کی ہے, یہ اس کتاب کی تو عبارت ہی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو سمپل سا کہہ رہا ہوں, یہ جو اس حقیقت یہ جو کتاب ابھی آپ نے لکھی ہے سینڈ کر رہے ہیں, کسی بھی اس میں سے کوئی بھی ایسی عبارت جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے فلاں, کسی بھی عالم کے سامنے رکھیں, مجھے بتلا دیں. اگر اس نے کہا ہو, میں نے نام علماء کے بتلا دیے, بڑے علماء جو بھی کہہ دے گا یہ ناسبی ہے, میں بھی ناسبی کہنا شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی وہ صدیقۃ الکائنات کے اندر وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی ہوگی. اب یہ جو شیعت والی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ آ گئی نا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نام نہاد خلافت, یہ الفاظ فیض عالم سے ثابت ہیں یا نہیں. بس آپ اس کے اوپر ناسبیت کا حکم لگتا ہے یا نہیں لگتا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ناسبیت کا حکم لگے یا نہ لگے وہ علیحدہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسے الفاظ اس سے ثابت نہیں ہیں, وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ شیعوں کی کتاب ہے. کیا اس میں کسی شیعہ کتاب کا ریفرنس ہے یا یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے, یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح مسلم کے اوپر جو انہوں نے کہا کیا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے یا کسی شیعہ کی بریلوی دیوبندی کی کتاب ہے یا ان کا اپنا موقف ہے, یہ بیان کریں آپ. ٹھیک ہے نا میرے پیارے, یہ بات ہو رہی ہے, ان سے یہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں ہے. اب وہ ان الفاظ کی بنیاد پہ ناسبی ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیں, ابھی اس فتوے کی طرف آ رہی نہیں ہم. ابھی یہ بات چل رہی ہے کیا ان سے یہ الفاظ ثابت ہیں اور انہی کے الفاظ ہیں, سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی ترازو برابر ہے. ابھی بات ہو رہی ہے کیا ان سے یہ باتیں ثابت ہیں یا نہیں, یہ بات ہو رہی ہے. ابھی فتووں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, اس لیے ابھی آپ کو کہ عبد القادر جیلانی سے ثابت ہے اس پہ فتویٰ لگاؤ, تو فتوے کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جب فتوے کی بات ہوگی تو فتوے بھی لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی جو آپ نے عبارت پیش کی تھی نا وہ نام نہاد والی جو میں نے کہا تھا کہ اس سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے, وہ صدیقہ کائنات کی ہے. اور دوسری آپ نے کہا یہ فیض عالم صدیقی نے تو نام نہاد کہہ دیا. اچھا میں کہتا ہوں چلے جی انہوں نے کہہ دیا, تو کیا اس سے ناسبیت ثابت ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بات تو ابھی یہ ہو رہی نہیں نا کہ وہ ناسبیت ہے یا نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ فتوے کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیں. چلیں آپ نے یہ بات مان لی کہ یہ والی بات ثابت ہے اور یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. اب دوسری جو صحیح مسلم والی بات ہے, امام مسلم نے من گھڑت حدیث جو ہے وہ اپنی بھائی وہ بھی میں نے اوپر عبارت دی ہے, کیا وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے یا یہ ان کی اپنی عبارت ہے اور وہ اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کی بھی وضاحت کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی جو انہوں نے مسلم کی روایت کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے جو اس طرح کہہ دیا ہے, تو اللہ کے بندے انسان ہے, صاحب ہو سکتا ہے, ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے نہیں ہوا, بڑے بڑے علماء سے ہوا. تو کیا اس چیز سے کیا ناسبیت ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو یار. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ صاحب نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلے یہ بات کی تھی وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں, وہ سارا جو ان سے مصطفیٰ زاہد صاحب نے جھوٹ بولا ہے, تو میں نے اس کے لحاظ سے آپ کو وہ کتاب دکھائی کہ واقعی اس میں ہے یا نہیں ہے. آپ نے مان لی ہے, اب اس سے غلطی ہوئی, وہ ناسبی ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ, اس کو چھوڑیں. لیکن جو روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں, جو بات کی جاتی ہے ان کے بارے میں کہ اس سے یہ باتیں ثابت ہیں, وہ اصل میں ہیں ثابت ہے. آپ کوئی حکم لگائے یا نہ لگائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے بندے ان جو چیزوں سے مصطفیٰ ظہیر حافظ اللہ نے ناسبیت ثابت کی ہے, کیا ان چیزوں سے ناسبیت ثابت کی ہے؟ مجھے اور میرے بھائی یہ تو بات ثابت نہیں ہو رہی نا, ابھی اور روایات پڑھیں گے تو پتہ چلتا جائے گا نا. جو باقی ہیں ناسبیت صرف ان دو چیزوں کے اوپر تو ثابت نہیں نہ کی انہوں نے, اور بھی باتیں پیش کی ہیں نا. تو مجھے تو یہ دو ملی تھی, آپ سے میں نے مانگی تھی, آپ نے مجھے نہیں دی تھی, مجھے اب ملی ہیں تو میں نے دیکھا یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے ہی نہیں, نہ کسی بریلوی دیوبندی نہ کسی شیعہ کی کتاب ہے, یہ تو ان کا اپنا موقف ہے. اب وہ غلطی پر تھے یا نہیں تھے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, تو باقی ان سے ثابت تو ہو گیا. ہاں بھائی غلطی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, غلطی تو کسی سے. میرے بھائی وہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر تحقیق کریں گے نا پھر ان کی کتابیں بھی پڑھیں گے. پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں موضوع کو ٹیڑھ مڈیڑ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ بس کسی طرح جو ہے نا. ابھی یہ دو عبارتیں تھیں, یہ دو عبارتیں ثابت, تین چیزیں تھیں. ایک تو صحیح مسلم کا وہ بھی ثابت ہو گیا, حضرت علی رضی اللہ کے نام نہاد خلافت یہ بھی اس نے ثابت کر دیا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تیسری بات کہ خروج وہ بھی ثابت کر دیا. اب وہ خروج دیکھیں گے کہ وہ صف میں کس کس نے لکھا ہے. تو جو چیزیں ہیں کہ وہ اس کی کتاب میں یہ ہے یا نہیں, میرا صرف مقصد وہ دیکھنا تھا, وہ میں دیکھ رہا ہوں. اس پہ لمبی چوڑی بات. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.